سے. یہ فوائد الفریدیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ. اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خواجہ معین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، بیعت کرنے آیا معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ، مرید بننا ہے نا، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلایا. تو میں تمہیں دس دے ماں، جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا، چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا، اگو لے کے پیچھے تک سارے پون کے رکھ دینے لے. تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. ہمارے حوالے سے اگر آپ کو بہت شوق ہے، آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. Wake up to reality. ہمارے جی ٹی وی کے جو اینکر ہیں جو آج کل رمضان نشریات لے کے چل رہے ہیں، ان کی جانب سے میرا نام لے کر اوپنلی مجھے چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ پروگرام میں آ کر دفاع کریں. تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں. اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور چشتی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، جو ویڈیوز موجود ہیں. جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آ جائیں. انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بالکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے. تو میں نے کہا میں تیار ہوں، آپ اپنی ٹیم کو یہاں جہلم اکیڈمی بھیجیں، جس وقت چاہیں وہ میرے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. میں تیار ہوں. اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے، زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں، اور اگر فوج شدگان میں سے کوئی روحانی طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جائیں. بالکل میں تیار ہوں. اللہ کا شکر ہے. تو اب چونکہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں اس سلسلے میں اپنی دستیابی کا اعلان کرتا ہوں، اور میں اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ میں کم از کم ذاتی طور پر مرزا صاحب کے اس اعلان سے بہت مجھے خوشی ہوئی ہے. اور اب ہم انتظار کریں گے کہ کب مرزا محمد علی جہلمی صاحب وہ کراچی تشریف لاتے ہیں، اور ہمارا آپس میں 1 to 1 انشاءاللہ جو ہمارے مابین نظام مسائل ہیں، اور بالخصوص انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب کے معتقدات و نظریات یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں. نہ پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے دھوکے. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا، تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی، بات کریں سامنے بیٹھ کے. بھئی میرے سامنے بیٹھنے نال تہاڈوں کوئی آیت اور حدیث یاد آ جانی ہے جڑی تہاڈے بزرگاں نوں بھی نہیں آندی. میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں. میں تو ایک ایک چیز سکرین میں دکھا دی، سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا. تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو. میں ایک سے بات کروں گا، تم کہو گے یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں. دوسرے سے بات کروں گا، اسے تو مناظرے کا فن نہیں آتا. بڑا لانچ کرو. اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ ان کی خواہش کے اوپر. میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھ کے لگایا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں علمی دلائل رکھوں گا، آپ بھی عوام کی عدالت میں علمی دلائل. لیکن میرے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے، جن کو کبھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں، اور تسی بیٹھ جاؤ، تہاڈے نال نہیں جے بیٹھ سکتے، میں ان تے چھڈ دو.